بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکشوفات منازل احسان کی جلد نمبر 3 کے اندر صوفی برکت اللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم شہر کی فتح کا واقعہ درج کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی بڑی بڑی چار دیواری ہے، فصیل ہے اور مین بڑا دروازہ ہے جس کو سر کرنا بڑا ناممکن ہے۔ محاصرہ طویل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن باورچی کو بلایا اور فرمایا 3 دن سے میرے خیمہ میں شام کا کھانا افطاری نہیں آ رہی، کیا راشن کم ہو گیا؟ اس نے عرض کی حضور میں تو کھانا روزانہ آپ کے خیمہ میں رکھ کے جاتا ہوں اور میرا یہ گمان ہے کہ آپ کھا لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ کھانا کون لے کے جاتا ہے۔ فرمایا آج کھانا رکھو اور چھپ کر دیکھو کھانا کون اٹھاتا ہے اور کہاں لے کے جاتا ہے۔ باورچی نے کھانا رکھا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کتا آیا اور کھانا اٹھا کے لے گیا ہے۔ پیچھا کیا گیا تو اس شہر کی جو مین 4 دیواری ہے، بڑی دیوار ہے، اس کے نیچے ایک شگاف ہے، وہاں سے کتا شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس جگہ کا فوجی معائنہ کیا اور اپنے لشکر کے سب سے دبلے پتلے سپاہیوں کو نکالا۔ فرمایا شگاف سے داخل ہو جاؤ اور شہر کا مین دروازہ کھول دو۔ سپاہی اندر داخل ہوئے اور شہر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ لشکر اندر داخل ہو جاتا ہے اور یروشلم جو ہے وہ بڑی آسانی سے فتح ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دن کی بھوک نے یہ کرامت دکھائی کہ شہر آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا۔ اسی مکشوفات کے اندر ایک اور واقعہ درج ہے کہ صحابہ نے ایک بہت بڑے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی بیرونی دیوار اتنی چوڑی ہے کہ 4 گھوڑے اس کے اوپر دوڑ سکتے ہیں، اور شہر کے لوگ اس قلعہ کے اوپر کھڑے ہو کے لشکر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط قلعہ تم اسے کیسے فتح کر سکتے ہو؟ تو ایک مجاہد کو جوش آ گیا، اس نے کہا ہمارے لشکر میں ایسے ایسے مجاہد موجود ہیں، اگر وہ زبان سے کہہ دیں کہ یہ قلعہ کی دیواریں زمین کے اندر دنس جائیں تو اسی وقت دیواریں زمین کے اندر دنس جائیں گی۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ قلعہ کی دیواریں زمین بوس ہو جاتی ہیں اور لوگ صحابہ کی یہ کرامت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بغیر لڑائی کیے وہ قلعہ جو ہے فتح ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کے اصحاب تلوار کے دنی تھے اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تقدیر الہی بن جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے پیچھے جاتے ہیں تو لشکر دریا عبور کر جاتا ہے۔ ان کے پاس کشتیاں تھیں اور آپ کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الملک للہ الحکم للہ، یہ کائنات بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات میں حکم بھی اللہ کا نافذ ہے اور ہم بھی اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو۔ لشکر نے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دیے۔ دنیا نے دیکھا کہ لشکر دریا کے اوپر ایسے دوڑتا ہوا جا رہا ہے جیسے خشکی کے اوپر دوڑتا ہے۔ جب لشکر پار چلا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز تو دریا میں نہیں رہ گئی۔ ایک مجاہد کہتا ہے میرا لکڑی کا پیالہ دریا کے اندر بہہ گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ مجاہد کا پیالہ واپس کیا جائے۔ لہریں واپس مڑتی ہیں اور پیالے کو بہر اچھال دیتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک ہم ہی تھے تیرے مارکاروں میں، خشکیوں پہ کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم سائے میں تلواروں کی۔ دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کمال ہے۔